سندھی لینگویج اتھارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اسی طرح سے کلچر ڈپارٹمنٹ نے بھی ریسنٹ پاسٹ میں بہت اچھا کام کیا ہے. شاہ لطیف کی ٹرانسلیشن جیسا کہ ابھی احمد شاہ صاحب نے بھی کہا, انگلش میں بھی ہے, فرینچ میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. میرے خیال سے ہم شاید سندھ میں جتنا رچ ہیریٹیج کلچر اور کلرز ہیں اس کو ہم شاید دنیا تک نہیں پہنچا پائے ہیں صحیح سے. جس طرح سے استنبول میں یا ٹرکی میں آپ جائیں تو مولانا رومی کو وہ اس طرح پروموٹ کرتے ہیں جس طرح ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے شاہ لطیف کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دنیا کی نظروں تک ابھی اپنا پیغام نہیں پہنچایا ہے. میری گزارش بھی ہوگی, سندھی لینگویج اتھارٹی بڑگوڑی انسٹیٹیوٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے بٹچا کے میلے پہ, اور چیزوں کو وہی ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ سندھ کی ہیریٹیج اور سندھ کا کلچر اور سندھ کے صوفی کیا چیز تھے. اور میرے بھائی نے بڑی پیاری ابھی بات کی اپنی اسپیچ میں کہ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور شاید ہم یہ والا جو اہم پارٹ ہے عمل کرنے والا یہ بھول جاتے ہیں اپنی لائف میں. تو میں چاہوں گا کہ سندھی لینگویج اتھارٹی انیشیٹو لے, سندھی لینگویج ایس ایل اے اپنا سٹیپ اٹھائے, اور انشاءاللہ کلچر ڈپارٹمنٹ آپ کے بالکل پیچھے کھڑا ہوگا. لیکن صرف اپنی ٹیچنگز کو صرف سندھ تک محدود نہ رکھیں. یہ وہ پرفیکٹ فارمولا ہوتا ہے, اگر کسی چیز کو ایونچولی ختم کرنا ہو تو اس کو اپنے تک رکھیں, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ ایک کوٹ ضرور کہتا ہوں کہ the only thing you keep forever is what you give. جو آپ نے دے دیا وہ آپ کا ہو گیا, جو آپ کی جیب میں چیز رہ گئی وہ پھر آپ کسی کی بھی نہیں ہے, نہ میری ہے, میں نے بھی مر جانا ایک دن, ہم سب نے مر جانا ایک دن. تو جو آپ نے دے دیا وہ آپ کا ہے ہمیشہ کے لیے. اسی طرح سے جب آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ شاہ لطیف کی ٹیچنگ صرف سندھ کے لیے ہیں تو یہ کبھی بھی یہ پروان نہیں چڑھ سکتا. اٹس ناٹ پاسبل. شاہ لطیف جیسے کہ تو ٹیچنگز پوری دنیا کے لیے ہیں, سندھ کو تو چھوڑیں, پاکستان کو بھی چھوڑیں, انگلینڈ کے لیے بھی ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے, فرانس کے لیے بھی ہے, جرمنی کے لیے بھی ہے. اگر ہم اپنے سندھ کے ہیریٹیج اور کلچر کو بلانے کے ماسٹرز بنی گئے ہیں تو پھر باہر سے کوئی آ کے ہمیں نہیں بتانے والا کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کون تھے, سچل سرمست کون تھے, بلے شاہ کون تھے, عبداللہ شاہ غازی کون تھے. باہر والا آ کے ہمیں نہیں بتائے گا. انگلینڈ سے کوئی آئے گا وہ بتائے گا آپ کو کہ چرچل کون تھا, تھیچر کون تھی. امریکہ سے آئے گا وہ بتائے گا بش کون تھا, اوباما کون تھا. ہمارے لوگوں کی بات ہم نہیں کرنی ہے, اور پتہ نہیں ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اور ویسٹرن ٹیچنگ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنی چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں. اسی طرح سے میں نے ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سے بھی گزارش کی ہے کہ یہ جو ٹیچنگز ہیں ان کو ہم بہت سپرفیشلی اپنے کریکولم میں پڑھاتے ہیں, ان کے اوپر تو پورے چیپٹرز ہونے چاہیے, پورے سبجیکٹس ہونے چاہیے. دوسرا, سندھ کی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, لیکن ہم وہ نالائق دوبارہ قوم ہیں جو اپنے بچوں کو ان ہیریٹیج سائٹس پہ نہیں لے کے جاتے ہیں. تو میں نے کریکولم میں ہیریٹیج سائٹس کا وزٹ بھی ریسنٹلی ایڈ کروایا ہے. جو لوکل سکولز ہوں گے, جیسے حیدرآباد کے بچے ہیں ان کو مکی ہاؤس کا, امیروں کے ٹومز کا پتہ ہونا چاہیے, مکلی والوں کو مکلی کے قبرستان کا پتہ ہونا چاہیے, شاہجہاں مسجد کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے باقی جو ہم تو مطلب کہانی شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوگی, اتنا رچ کلچر ہے, اتنا رچ ہیریٹیج ہے. لیکن اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا دیکھے کہ سندھ ایکچولی ایک لونگ, ایک پیس لونگ, ادبی حساب سے بھی اگر دیکھیں ہماری ٹیچنگز, ہماری کتابیں, ہمارے صوفی, یہ ہمارا ورثہ ہے. اور ہم اگر ان کی بات کو آگے نہیں پھیلائیں گے تو اگین میں کہتا ہوں باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہمیں جگا کے جھنجھوڑ کے بتانے کے لیے کہ یہ ٹیچنگز جو ہیں بہت قیمتی ہیں اور یہ پوری دنیا کے لیے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. GSLJ.